بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ شوال کی 5 تاریخ جمعہ کا بابرکت دن ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ آج کے دن اس تسبیح کو پڑھنے والا بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اس تسبیح کو پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں، اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جو کچھ مانگتا ہے اس بندے کو وہ عطا فرما دو۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا آنے والا سال خوشیوں کا سال ہو، غموں سے نجات کا سال ہو، آپ کی ہر حاجت پوری ہو، آپ پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر اس قیمتی عمل کو آج کے دن 21 مرتبہ ضرور پڑھ لیجیے گا۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت، جس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر کا بڑا نایاب عمل ہے، بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے گا تو اس رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی میں التجا کرنی ہے، اور آپ نے آج کے دن کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس کا ایک وقت مقرر نہیں ہے، پورے دن کے اندر آپ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحات کے اندر اس تسبیح کو پڑھ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی مسائل ہیں، کوئی حاجت ہے، آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے گھر میں اولاد کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کر کے اور اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگیں تو وہ رب ضرور عطا فرماتا ہے کہ میں نے تو سب کچھ بنایا ہی اپنے حبیب کے لیے ہے۔ یہ ساری کائنات بنائی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ انشاءاللہ فوری اثر کرے گا۔ آپ نے اپنے رب پر امید رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ یہ عمل تو آپ لوگ کر لو گے، لیکن آپ لوگ اگر رزق اور پیسوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو تو آپ لوگ لازمی پڑھو۔ یہ مہینہ حضور کو پسند ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار ہے، تو یہ بلا مبالغہ ہے اور یہ تمام وظائف کا سردار نظر آتا ہے۔ آج ماہ شوال کی 5 تاریخ جمعے کے دن آپ نے بس اس قیمتی وظیفے کو اور ہر ایک چیز کو سمجھ کر کرنا ہے، کوئی بھی قیمتی بات کہیں رہ نہ جائے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھا کریں، کہیں سے بھی وظیفے کا کوئی حصہ رہ نہ جائے اور آپ اس کے فائدے سے محروم نہ رہ جائیں۔ تو یہ صورت ایسی ہے، اور اس عمل کے ذریعے اس کی ہر پریشانی سے اس کو نجات مل سکتی ہے۔ کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، تو آپ نے بس اس عمل کو کر لینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے
آئیے ناظرین کرام، آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آج ماہ شوال کی 5 تاریخ جمعہ کے دن سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 21 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حفاظت لینی ہے شیطان مردود سے، اور آپ نے کہنا ہے یا باری تعالیٰ میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ جب اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، پھر دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ غم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی مصیبت آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی جو بھی ہے، آپ بیمار ہیں، بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لیں، آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکے مانگ لینا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجیے گا کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ ایک بار سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ آیات بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ ہے۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہے۔ سورہ کوثر 21 بار پڑھنے کے بعد پھر 21 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر
جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے، وہ وظیفہ یا اللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ دو بار ہو گیا، یا اللہ تین بار ہو گیا، یا اللہ کو آپ نے 21 مرتبہ دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ تیسرے اور آخری نمبر پر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کو پڑھیں۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لو تو ٹوٹل 3 وظائف آپ نے آج کے دن پڑھنے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ لوگ نماز ادا کر لو، زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو لازمی کر لینا۔ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وظائف جو بھی آپ کو بتائے جائیں کہیں پر نوٹ کر لو، لکھ لو یا ویڈیو چلا لیا کرو۔ اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا غنیوں کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے آخر میں 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کر آخر میں 21 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ 5 شوال جمعے والے دن اس عمل کو لازمی کر لیں۔ یہ صورت بہت ہی پاورفل ہے۔ آپ قرض کی ادائیگی کے لیے اس عمل کو کریں، اور پیسے کے لیے کریں یا پھر کسی بھی پریشانی کے لیے کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ جس مسئلے کے لیے کریں گے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یقین آپ نے اللہ جل شانہ کی ذات پر رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے مسائل کو حل فرمانے والے ہیں، اور وہی آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ وظائف تو اللہ رب العزت سے مسائل حل کروانے کے لیے وسیلے کا کام کرتے ہیں۔ خود بھی اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں
اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔